والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، وقت کافی ہو گیا ہے تو میں مختصر سی چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ حضرات کو میں اس بات کی اجازت دوں گا، میری بات غلط لگے تو آپ نے لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سوچیے، آواز سے بولو۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے کہا بھائی کون سا؟ کہنے لگا جی اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بدکاری سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، شراب سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی کریں بس ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 80 سال کی گناہ معاف۔ ناراض نہ ہونا میری بات سے، آج ہمارے بھی سنی کچھ یہ سمجھ بیٹھے ہیں سال میں ایک مرتبہ میلاد شریف کر لو گے تو بس جنت ساڈی پکی ہوگی، لہذا نماز پڑھن دی لوڑ نہیں، روزہ رکھن دی لوڑ نہیں۔ تو بھائی جہاں تک حدیث مبارکہ کا تعلق ہے کہ 80 سال کے گناہ بخشے جائیں گے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کی بخشش کا طریقہ اور ہے۔ اگر میری بات نہیں آپ کو سمجھ آ رہی، میں آپ کو بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں، بیٹھ جاؤ ابھی، بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ یہ بابا جی میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے 1 لاکھ روپیہ قرض لے لیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں حضرت جی؟ اب میں قرضہ دبا کے بیٹھ گیا، واپس نہیں کرتا، درود پاک پڑھنے سے قرضہ معاف ہو جائے گا؟ مجھے بولو یار، اگر بابا جی کا قرضہ درود پاک پڑھنے سے معاف نہیں ہوتا، یار نماز تو رب کا قرضہ ہے، یہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب ایک اللہ کا نیک بندہ مالدار تھا، اس سے جب کوئی قرض لینے آ جاتا یہ پہلے پوچھتے یا تو نماز پڑھنا میں، اگر وہ کہتا ہاں جی نماز پڑھتا ہوں تو اس کو قرضہ دے دیتے، اگر وہ کہتا جی میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کو قرضہ نہیں دیتے تھے، کہنے لگا میں نے تجھے نہیں دینا قرضہ۔ یا نہ میں ہاتھ باندھ کر ایک عرض کروں گا، جس نے جانا ہے چلا جائے، جو بیٹھا ہے سکون کے ساتھ بیٹھے۔ میرے دل میں کیا خواہش ہے، میں آپ کو اپنی وجہ بتلاؤں۔ میرے دل میں خواہش ہے جتنے بھی آپ آئے ہو سب عاشق رسول بن کے جاؤ، یا سب نمازی پرہیزگار بن کے جاؤ، متقی پرہیزگار بن کے، یہ میرے دل میں خواہش ہے۔ تو آپ سکون کے ساتھ بات سنیں گے تو دل پہ چوٹ کرے گی نا۔ اچھا جب بھی ان سے کوئی قرض لینے آتا نا، وہ کہتا ہے یار تو نماز پڑھنا میں، ہاں جی نماز پڑھنا، ان قرضہ دے دیں دے۔ اگر وہ کہنا جی میں نماز نہیں پڑھتا، ان قرضہ نہیں سی دیں دے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا بابا جی آپ نمازی کو قرضہ دے دیتے بے نمازی کو نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جیڑا رب دا قرضہ نہیں دینا انہیں میرا قرضہ کتوں دینا؟
وڈا قرض سر تے نماز والا سروں لاؤ دل برا واسا یار یہ قرضہ ہے. چلو یار میں آپ پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں, آپ پر فیصلہ چھوڑ دوں. قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تھوڑا جی اچھی آواز نہ بولو یار, اینی آواز نہ بولو کہ جنہوں نے نہیں پتا انہوں نے بھی پتا چل جائے. تو کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس گئے, اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ جو پڑھے لکھے افراد بیٹھے, میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لو گے. جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں, کمرہ امتحان میں بیٹھتے ہیں, اگر پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں, اور اگر پہلے چی اٹک جاوے اگلے آندے بھی ہوتے. چلو یار میں گیس لگواؤں, آپ بے شک تیاری نہ کرو. آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا, پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا, لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے. اونچی بول دو یار, سرکار کا فرمان غلط ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا, پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. چلو ایک اور میں آپ سے سوال کر لوں. میں آج سمجھو تقریر آپ سے ہی کروانی ہے, اور جو آپ فیصلہ کرو گے میں مان لوں گا. حضرت جی گلہ ہوتی ہے نا, دو یا کسی دی مان لو یا منوا لو. چلو میں آپ کی مان لیتا ہوں. حضرت صاحب آپ بتلانا, مکان ہے آپ کا اپنا, اس کو لگا ہوا ہے تالا. حضرت جی بغیر چابی دے اپنے گھر وڑ جاؤ گے؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولے, سب کی نہیں آواز آ رہی ہے. بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. یار بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ میں نے پہلے کہہ دیا ہے, میں غلط کہوں میری جھولی میں ڈال دو, کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو, میں معذرت کر لوں گا. اور اگر میری بات سچی لگے تو یار پھر یہاں سے عمل والا ذہن تو لے کے جاؤ نا یار. آپ کہیں گے جنت کی چابی کیا ہے, تو میں یہی کہوں گا بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھا انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی. کنجی اور چابی میں فرق کوئی نہیں ہے, نماز جنت کی چابی ہے, نماز جنت کی چابی ہے. حضرت جی تسی دسنا بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تے چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب آپ تسلیم کر رہے ہو میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا, اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے, مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا, تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپا مار رہے ہیں, ہمیں کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, ارے کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, ارے کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے. ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے ہو, بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو, جنت کی. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں, ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں. اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا جہنم کی آگ برداشت کر لو گے؟ جہنم کی آگ کیسی آگ ہے. آج اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جائے, ماں کہتی ہے یا اللہ اس کی بیماری مجھے لگ جائے, میرا بچہ صحیح کر دے.
باپ کہتا ہے یا اللہ اس کی بیماری مجھے لگ جائے, میرا لگتے جگر صحیح ہو جائے. اور جب جہنم کی آگ دیکھیں گے, ارے ماں کہے گی یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے, میرے باپ کو ڈال دے, میری ماں کو ڈال دے, یا اللہ تو ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے, مجھے اس آگ سے بچا لے. ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنے ہوئے. آج جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آ جائے, ایک دم اچھل پڑتا ہے, چیخ نکل جاتی ہے. یار دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ اگر یہ سمجھتے ہو میں دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست اونچی بولو یار. چلیں حضرت صاحب آپ بتلائیں, کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے, تو چابی گھومے گی, چابی گھوم لے گی تو تالا کھلے گا. ایسے ہی ہے نا؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں, جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. پہلے لیور کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام اونچی بول دو یار, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے, تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے, 3 سے, 4 سے تو کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ اونچی بولو. تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے. یہ سب کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہتے ہیں حافظ صاحب 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں, میرے نسخے پر عمل کرو, سارے نمازی بن جاؤ گے. لیکن ایک شرط ہے, نسخہ استعمال کرنا پڑے گا. ایتے حضرت جی تسی بھی جان دے جے 10,000 روپیہ ڈاکٹر نو فیس دے کے نسخہ لے آؤ, نسخہ گھر میں رکھ چھوڑو, آرام آ جائے گا؟ اونچی بولو یار. کب آرام آئے گا؟ جب نسخہ. تو ڈرو نہ, میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا, میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا. استعمال کرو, نمازی نہ بنو میں آپ کا مجرم. کر لو گے استعمال؟ آواز کم ہو گئی ہے. لو جی, نسخہ صرف اتنا ہے, اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود, اونچی آواز, اگر یہ وجود, تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ, نہ روٹی کھلاؤ, نہ پانی پلاؤ. حضرت جی بات بھی میں سچی کر رہا ہوں, جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی ہے, اپنے منہ میں تو نہیں جاتی, پکڑ کے لے جاؤ, اگر مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے, بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ یا سب کے ہاتھ نہیں کھڑے ہو رہے؟ اتنی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے, کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ایمانداری سے بتلانا, ایمانداری سے بتلانا, ہم سارے نمازی بن جائے. ہمارے شمس بھائی جو انتقال کر گئے, ان کی قبر میں کتنا نور آئے گا یار. یہ ہے اصل مقصد یہاں آنے کا. ارے یہ مقصد نہیں, یہاں آئے 2-4 ناتا سنیا, ہاتھ ہلائے, لنگر کھاتا تے مچھا نو تا دیں دے, آؤ گئے. ارے یہاں آؤ, اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. حضرت جی میں ایک شہر میں بیان کرنے گیا,
حضرت صاحب یہ اسٹیج پر جو بیٹھے ہیں نا یہ بھی میری بات بڑے غور سے سننا. حضرت صاحب مسجد کے سامنے دیوار پر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے میری سوچوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا. فقرہ یہ لکھا ہوا تھا اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہسپتال آباد ہوں گے اور جیلیں بھر جائیں گی. کیا ایسا ہو نہیں رہا؟ ہسپتال میں چلا جاؤ ایک ایک بیڈ پر کتنے کتنے مریض. کئی مریضوں کو بیڈ ہی نہیں مل رہا مر رہے ہیں بیچارے. جیلوں میں چلے جاؤ جہاں 2 بندوں کی گنجائش وہاں 20 بندے گھسیڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بتلا دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ اونچی بولو یار. آپ کو نا میں ایک بڑا پیارا سا اشارہ کرنے لگا ہوں. اللہ کرے یہ میری بات دل پہ چوٹ کر جائے. یار ابھی ہم نے نا نعتیں سنی. کتنی دیر سے نعتیں سن رہے ہو؟ کتنی دیر سے سن رہے ہو؟ نعت خوانی کا مقصد کیا ہے؟ خالی یہی ہاتھ ہلانا لنگر کھانا تو جانا جانا. ارے نعت خوانی کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارے نبی کتنی شان والے ہیں. وہ تو اتنی شان والے کہ اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے. میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے. میرے نبی کا اشارہ ہو جائے درخت بھاگے آ جاتے ہیں. سرکار کا اشارہ ہو جائے تو جانور بھی بھاگے آتے ہیں. میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو گونگے بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. سرکار کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں. اچھا جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ اونچی بولو. تو پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی. ان کا کہا جانور بھی. ان کا کہا درخت بھی. ان کا کہا پتھر بھی. تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یار کس قدر افسوس کی بات ہے جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے جانور مان رہا ہے. ہم انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مان رہے. یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی. تو ڈاکٹر کہنا سیدھے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کر. وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے ہمارے لاہور کے اندر. فجر میں چلے جو مسجد ویران. جناح گارڈن چلے جو اتنا رش گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں. عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں. گراؤنڈیں بھری ہوئی ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی الٹا ہو رہا ہے کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پکڑ میں کہا صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا. میں ڈاکٹر کے پاس آ گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجئے؟ میں نے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر. کرنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا بس پھر میری بات سمجھ لو. یہ دل جو ہے نا دل خون کی ٹینکی ہے. اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کر دیا دماغ نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیا. میں کہا ضرور دس. کہنا جتنی بلڈ سرکولیشن دماغ کو سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. جب بندہ
معدہ سجدے میں جاتا ہے، دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے، تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے. یار ناراض نہ ہونا، ایک میں اور اشارہ کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. تھوڑا سوچیے، آمین کہہ دو یار. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. حضرت صاحب، ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ چھوٹا گوشت چھوڑ دو، بابا جی آپ بڑا گوشت کھانا چھڑ دیو، تسی حضرت جی میٹھا کھانا چھڑ دیو، تسی نمک کھانا چھڑ دیو. یار جھوٹ نہ بولنا، سچی بات. چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو ذرا. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار. بڑا گوشت، نمک، میٹھا. یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا. ایک حضرت صاحب ہمارا دوست تھا، مٹھائی بڑی کھاتا تھا. ڈبہ مٹھائی کا رکھو، تھوڑی دیر کے بعد غائب. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑا. میں کہا بابا جی انہیں کھان دے. حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. کس نے منع کر دیا ہے؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر دوں. کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے. ڈاکٹر میرا، اونچی بولو، ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا یار. اور ایک بات میری اور سن لو، بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے. کیا بابا جی صحیح ہے نا؟ جدو مر گئے تے اولاد قبر چ نال جائے گی؟ اونچی بولو یار. تے دوستاں نو راضی کرنے واسطے دوست کہنے آئے ساڈا شراب پی ہوئے، آئے مت گھبرا، اسی تیرے نال مران گے، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڈاں گے. کیوں جی جدو مر جانے پھر نال مر دینے؟ میں کہنے لے جا کدے بو نال لو، کڈو ان بڑا بڑا بار. کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لے سے تو باپ کماندا، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں آ رہیاں نہیں. یہ سب خیر خواہ قبر میں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے. کوئی قبر میں ساتھ، اونچی بڑا ساتھ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں، جب سارے دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی قبر میں نہیں جائے گا، میرے سرکار قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے. اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، ایسے غم خار نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ تھوڑا سوچیے، آواز سے بولو. اگر میں نسخہ بتلا دوں خوش کرنے کا تو عمل کر لو گے؟
تھوڑا سوچیے آواز سے اور نسخہ سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی اونچی بولو, نماز میری آنکھوں کی. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرے امتی, جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور گل بھی میں سچی کر رہا ہوں حضرت صاحب. بابا جی آپ کا بیٹا رات کے پچھلے پیر آپ پیشاب کرنے اٹھو, وہ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھو, آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی. اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہو رہی ہوں گی. تو تھوڑا سا آواز کے ساتھ ذرا جواب دیجئے گا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں, سب کی نہیں آواز آ رہی یار, سرکار کی آنکھیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں, اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, پاؤڈر پیتے ہیں, بھنگ پیتے ہیں, چرس پیتے ہیں, آئس کا نشہ کرتا ہے, کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اے دکھ میرے ہاتھ بندے, خدا دا نا جے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو. میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے, آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. کیا منہ دکھائے گا قیامت کے روز؟ تو میں نے آپ کو ایک اور بات حضرت صاحب بڑی زبردست بتلاؤں. آج کی یہ محفل جو مجھے بتلایا گیا ہے, ہمارے شمس بھائی رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اور میں یقین جانو میری عادت نہیں ہے کہ میں آ کے لوگوں کی تعریفیں کروں, میں تو تعریف کرنے والوں سرکار کی, لیکن مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ یار شمس صاحب کی اولاد اپنے والد کو بھولے نہیں, اپنے والد کو بھولے نہیں ہیں, ان کے اصال ثواب کے لیے محفل سجا رہے. تو میں یہ اصال ثواب کی جو محفلیں ہیں, ساتہ ہو گیا, چہلم ہو گیا, کل ہو گیا, برسی ہو گئی, 10ویں دا ختم ہو گیا, چھمائی دا ختم ہو گیا, جمعراتاں دا ختم ہو گیا, سالانہ ختم ہو گیا, میں ان سب کے حق میں ہوں, مخالفت میں نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل اصال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں. کیا بن جائیں جی؟ اونچی بولو یار. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے, تو دلیل بھی سن لو. اگر دلیل پسند آئے, دل مطمئن ہو تو پھر عمل کر لیں, نہ ہو تو نہ کرنا. دیکھو بھائی یہ ہمارے زین بھائی اور ان کے جتنے بھی بھائی ہیں, یہ سالانہ محفل میں جتنا بھی خرچہ کریں آخر میں کیا کریں گے؟ اونچی بولو یار. اور اگر یہ سارے بھائی نمازی بن جائیں تو ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ باوضو ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے دو زانو بیٹھ کے عرض کرنے ربنا اغفر لی. اونچی بولو یار, ربنا اغفر لی, یا اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, شام میں. میں کہتا یار آپ کے اس پورے گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے, اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ, اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی, ربنا اغفر لی ولوالدی, میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقی نہیں بنائے گا. یہ ہے اصل اصال ثواب. تو میں آپ کو نا نسخہ بتلا رہا تھا, ایک چھوٹی سی اور ریکویسٹ کر دوں.
حضرت صاحب آپ کے گھر میں صندوق ہے، الماری ہے، آپ کے گھر میں سیف رکھی ہے، وہاں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ تھوڑا سوچیے وہاں سے بھائی، گندے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ وہ گندے ہوتے ہیں. نہیں، یہ جواب صحیح نہیں. نہیں، یہ بھی جواب صحیح نہیں ہے. صحیح جواب کیا ہے سنو. صحیح جواب یہ ہے کہ حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے. ہم نے الماری پاک کپڑوں کے لیے بنائی ہے. ہم نے سیف پاک کپڑوں کے لیے بنائی ہے، ناپاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے. یا جب ہم صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنائے ناپاک نہیں رکھتے، یا رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو آ گئے. عرض کرتے ہیں مالک مولا میرے امتی گناہ کریں گے، ان کا اندر ناپاک ہو گیا، وہ دوزخ میں جلیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا. یا اللہ کرم نوازی کر دے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جا. کتنی نمازوں کا؟ 5 نمازیں. یا اللہ ان 5 نمازوں سے کیا ہوگا؟ فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی. فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا. اب بتلاؤ ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو یار ابھی مجھ سے پہلے وہ نعت پڑھ رہے تھے کہ پورے کا پورا قرآن سرکار کی نعت ہے، اور ہر پیج دے ہوتے، ہر صفحے دے ہوتے سرکار دیاں گلاں نے. تو یار سرکار کی گلوں میں یہ بھی تو گل ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 16واں پارہ ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، سورہ طٰہٰ ہے، جا کے پڑھ لینا. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو حفاظ کرام بیٹھے ہیں، آیت میں غلط پڑھوں تو میری اصلاح کر دینا، ترجمہ غلط تبھی میں مجرم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز میں سستی کرے گا، نماز سے منہ موڑے گا، میں اس کا دنیا میں رزق تنگ کر دوں گا، کروڑوں روپیہ بھی کمائے گا پوری نہیں پٹے گی. یہ دنیا کی سزا ہے. اور فرمایا قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اے نمازوں میں سستیاں کرنے والوں، کیا بنے گا یار؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ جہاں سے شفا ملنی تھی وہ ہم نے چھوڑ دیا، بیمار ہو گئے، ہسپتال بڑھ گئے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، برائیوں میں پڑ گئے. کوئی پاؤڈر پی رہا ہے، کوئی شراب کر رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی چوریاں ڈکیتیاں کر رہا ہے. جس نے برائی سے روکنا تھا وہ چھوڑ دیا، برائیوں میں پڑ کے جیلیں بھر گئی. حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے وقت سے محفوظ رکھے. یار ایک بندہ ہسپتال میں ہے، بابا جی ادا ایک لمحہ کیویں گزرتا ہے، جیل دے وچ ایک لمحہ کیویں گزرتا ہے. اے دیکھو میرے ہاتھ بندے، مسجداں نو ویران کر کے اگر دنیا چ ایڈی سخت سزا ہوئے تے قبر تے حشر چ کڈی وڈی سزا ہوئے گی. اب بتلاؤ نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ تو نسخہ جو میں نے بتلایا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس وجود کو رب کا رزق. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، ہوتا نا صبح دوپہر شام میں کیا نسخہ مکمل سنا دئیے.
صبح کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کہ ناشتے کے بعد. تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے یار؟ اچھی بولو یار. تے وضو ہی کر لو. منہ ہاتھ دھون دی بجائے وضو ہی کر لو. 2 سنت تو فرض پڑھ لو. لو فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جائے شیطان کرنا اچھا انہوں کل تو پڑھاں گے. نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولے اونی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک مارے ہے کہ بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا. تساں کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہو تے اچھی آواز نہ بولے. اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لوں. حضرت صاحب اپنے گھراں چ نظر تے مارو کنے کنے مہینے گزر گئے کدی قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے. قرآن پاک تے گرد و غبار پہ جائے تے ٹی وی وی سی آتے مکھی نے میرے تیرے گھر چ برکت کیویں ہو جائے. حضرت صاحب یقین جانو یہ جو بزرگ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے. ہم اب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا سب نماز فجر کی پڑھنے جاتے. یقین جانو جس مکان کے آگے سے گزرے اندر سے تلاوت کلام پاک کی صدائیں آیا کرتی تھی. اور برکت کتنی ہوتی. ایک بندہ کمانے والا پورا ٹبر کھانے والا. دولت پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی. آج سارا ٹبر ہی کما رہے ہیں پیسے کا پتہ ہی نہیں چلے جا کدھر ہے. اگر سچی بات کروں ان بزرگوں کے چھتے ہوئے مکانوں میں ہم بیٹھے ہیں. ہماری تو اوقات نہیں ایک مرلہ جگہ خرید لے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھے آیا میں نے کی کرنا. میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا گا. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. ایک یار آخر میں چلتے چلتے ایسی بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی سرور ہی آتا رہے یار. کیوں بابا جی کو خوشی والی بھی بات ہونی چاہیے نا. حضرت صاحب ایک بندہ کہتا ہے حافظ صاحب میری تے قسمتی پھٹ گئی جی قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا یار تین کی میں پتہ چلیا ہے. وہ حافظ صاحب میں جس کاروبار چ ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا جی. جدا بھلا کرنا برا ہی ہو جاتا ہے. جس سچے کام چ ہاتھ پانا بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میری تے قسمت ہی پھٹ گئی ہے قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا نسخہ بھی دس دیاں اور لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے. الٹی قسمت سیدھی کیویں ہوندی ہے. میں نے کہا بھائی ایک مور ہوندی ہے سٹیمپ دیکھیے کدی ان پھڑ کے اپنے سامنے کرو. اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے. جدو ایہو مور انج جھک جاندی ہے تے الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے اپنی پیشانی ربی بارگاہ چکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وما علیہ الا البلاغ.